آج ایک دفعہ پھر ہندوستان نے اپنی نفرت کشمیری قوم کے بارے میں کھل کے سامنے ایکسپوز کر دی ہے، چاہے ان کے پرائم منسٹر ہوں، چاہے ان کی دہشت گرد آرمی ہو، چاہے ان کی ایجنسیز ہوں، چاہے ان کے سپریم کورٹ کے ججز ہوں۔ آج تک کسی کشمیری کو وہاں پہ انصاف نہیں ملا، بلکہ پھانسی تلے ان کو لٹکایا اور لاشیں تک نہیں ملی اپنے پیاروں کو۔ اور جب آرٹیکل 370 کو یونیلیٹرلی اللیگلی ایبروگیٹ کیا انہوں نے، اور 35A کو جو ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، جو 1954 کا پریزیڈنشل آرڈر تھا، اگر لیگل لینس سے دیکھیں اس کو بھی ریووک کیا، اور 1950 کے پریزیڈنشل آرڈر پر آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ پورا اٹانومس ہے۔ مگر کیونکہ یہاں کے جنگل کا قانون چل رہا ہے، اور جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں ان سب کو سرپاس کر کے، جنیوا کنونشنز کو سرپاس کر کے، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو، جتنی بھی بائیلیٹرل ٹریٹیز تھیں ان سب کو ایبروگیٹ کر کے، سرپاس کر کے، یہ اللیگل جو ہے آج RSS کے کورٹس اور BJP کورٹس نے کھل کے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ جوڈیشل ٹیررزم کر رہے ہیں، اور یہ ایک ٹیررسٹ کا سپورٹر جو ان کا سپریم کورٹ ہے، انہوں نے ہر وہ ایکشن لیا ہے جس کے تھرو وہ اپنی جینوسائڈ کو اور 4 جنیوا کنونشنز کی وائلیشن کریں، اور باقاعدہ یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے مودی اور نیتن یاہو کا اس وقت کہ کون کتنے زیادہ انسانیت کا قتل کرے گا، چاہے وہ پیلسٹینینز ہوں چاہے وہ کشمیری ہوں۔ اور اب تو اس کے الیکشنز آ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے ایکسپیکٹڈ تھا اس نے ایک اور سٹنٹ کرنا تھا کشمیریوں کے قتل عام کا۔ میں دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ اور کتنی قربانیاں کشمیری قوم دے گی، کتنی نسل کشی ہوگی، اور پھر دنیا جاگے گی، کتنی زیادہ ان کو سپیس دی جائے گی ان دہشت گردوں کو کہ وہ اپنا جو ان کا نیٹ ورک نہ صرف کشمیر بلکہ انڈیا پوری دنیا کے اندر اب پھیل گیا ہے۔ RSS کی دہشت گردی اور قتل عام ٹارگٹ کلنگز کی جا رہی ہیں کشمیریوں کی، سکھوں کی، آل اوور دا ورلڈ۔ تو the world needs to wake up۔ موومنٹ آف فریڈم، اور جو کہ آج کے دن، کیونکہ یہ دن بھی جو ہم مناتے ہیں ایز یو آل نو، یہ ایک ڈیکلریشن ہے ہیومن رائٹس کی جو 1948 کے اندر آئی تھی کہ ریگارڈلیس آف کاسٹ، کلر، کریڈ اور irrespective آف جینڈر، ریلیجن، نیشن، ایوری ہیومن بینگ از ایکول۔ اور بٹ سم ہاؤ جو یہ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن ہے آف لا، جہاں پہ دا پاورز دیٹ بی ان کو سوٹ کرتی ہے وہاں پہ یہ یوٹیلائز ہوتا ہے، مگر اسپیشلی جو مارجنلائزڈ اور سب سے ڈپرائیوڈ اور ولنریبل نیشنز ہیں دنیا کے اندر، اور جن کے لیے یونائٹڈ نیشنز اصل میں بنا تھا، ایک تو کشمیر اور پیلسٹائن کا مسئلہ ہے، آج تک یہ حل نہیں ہوئے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اب لپ سروس ہے یا کنڈمنیشنز ہیں یا ریزولوشنز ہی رہ گئی ہیں ہماری پینڈنگ، بٹ پریکٹیکلی کوئی بھی ان اپریسرز کو انڈر انٹرنیشنل لا چیلنج نہیں کر رہا۔ معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔